میں نے تقریباً 500 کنزیکٹو لوگوں سے جو مریض کی حیثیت سے میرے پاس آئے اپنا کوئی بیماری کا علاج کرانے کے لیے، ان سے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ پوچھا کہ اس بیماری کے علاوہ مجھے بتائیے کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ناخوش ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب ہم کو کیلکولیٹ کریں گے تو 87% لوگ یہ کہیں گے کہ ہم خوش نہیں ہیں، اور جو باقی 13% لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی خوشی کی کیا وجہ ہے، تو پتہ یہ لگا کہ ان میں سے اکثریت مور دین 50% نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے مالی وسائل بالکل ٹھیک ہیں اس لیے وہ خوش ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں اس لیے وہ خوش ہیں۔ تو باقی بہت تھوڑے سے لوگ بچے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم خوش ہیں کیونکہ ہم خوش ہیں، کوئی بھی وجہ نہ ہو تو میں خوش ہوں۔ تو میں یہ سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں، چونکہ آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تو مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے، مگر آپ وہ جواب اپنے آپ کو ہی دیں کہ کیا آپ خوش ہیں۔ اور یہ سوال میرے نزدیک زندگی کے بہت اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی صرف ایک مرتبہ دی ہے، اور زندگی وقت کا نام ہے۔ یعنی فرض کریں اگر کسی شخص کی زندگی 70 سال ہے تو 70 سال کے اندر جتنے مہینے بنتے ہیں، اور پھر ہر مہینے میں جتنے دن ہوتے ہیں، اور ہر روز جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اگر فرض کریں 1 گھنٹہ ہمارا ناخوش گزرا ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی کا اتنا % ہمارا ضائع ہو گیا۔ اور زندگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریت کی طرح ہے کہ جب آپ زور سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریت آہستہ آہستہ آپ کی انگلی کی پوروں کے درمیان سے سرکتی ہوئی نیچے گر جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پل گزر رہا ہے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، اور اگر آپ ختم کا لفظ برا لگتا ہے تو کنزیوم ہو رہی ہے۔ اگر وہ کنزمپشن خوشی کے ساتھ ہو رہی ہے پھر تو بہت مزہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ اگر اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں خوش نہیں ہوں تو ہمیں فوری طور پر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیوں خوش نہیں ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آسانیوں کا مطلب خوش ہونا نہیں ہے، کیونکہ اگر آسانیوں کی بہتات کا مطلب خوش ہونا ہوتا تو ملینر لوگ خودکشیاں نہ کرتے، ملینر لوگ اینٹی ڈپریسنٹ پر نہ ہوتے، اور نفسیاتی الجھنوں میں شکار نہ ہوتے، ان کو سوئسائڈل تھاٹس نہ آ رہی ہوتی، ان کے ریلیشن شپ پرابلمز نہ ہوتے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، جب میں یہ آپ کو ویڈیو، اب آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی میں کوئی ایسی زبردستی بات کروں گا جس سے آپ کو ایک دم پتہ لگ جائے گا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے، تو میں معافی چاہتا ہوں، اس طرح کی کوئی بھی بات میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہر انسان یونیک ہے۔ آپ کا جو خوشی کا معیار ہے، آپ کے لیے جو چیز خوشی کا باعث ہے، میرے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ البتہ میں ایک جنرلائزڈ ہنٹ آپ کو ضرور دے سکتا ہوں۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں اور دیکھیے کہ جو چڑیا ابھی ایک درخت سے اڑ کے اور پھڑپھڑاتے پروں کے ساتھ ایک اور درخت پر بیٹھی ہے اور ایک بڑی عجیب مزدار سی ایک سریلی سی آواز نکالتی ہوئی، کیا یہ چڑیا خوش ہے؟ کیا آپ کے گھر کے اندر ایک پالتو جانور جو ہے، ایک بلی یا کوئی پرندے یا مرغی، یا آپ غور سے دیکھیے کیا وہ خوش ہے؟ زیادہ امکان ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں خوش ہے۔ لیکن کیا اسی طرح کی خوشی ایک انسان کو بھی حاصل ہونی چاہیے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جانور اس لیے خوش ہیں کہ ان کے پاس ناخوش ہونے کا پوٹینشل ہے ہی نہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو انسانوں کو دی ہے وہ دی ہی نہیں، اور وہ ہے ان کا شعور، ان کا کانشس لیول۔ اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی کے نارمل گزارنے کے علاوہ کچھ اور محسوس کر سکیں۔ لہٰذا اگر ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اگر یہ بیمار ہو جائیں گے تو بیماری ہوگی، کوئی چوٹ لگ جائے گی تو اس کی دقت ہوگی، مگر خوشی اور ناخوشی کا کوئی کانسیپٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے پاس خوش ہونے کا پوٹینشل ہے بے شمار، اور ناخوش ہونے کا پوٹینشل ہے بے شمار۔ اور چونکہ یہ ہمارا اپنا پوٹینشل ہے، لہذا اگر ہم ناخوش ہیں
تو اصل میں ہم نے اپنے پوٹینشیل کو نیگیٹولی استعمال کیا ہوا ہے. ہماری ناخوش ہونے کی وجہ باہر نہیں ہے. ہمارے ناخوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خوش ہونے والے پوٹینشیل کو استعمال نہیں کیا اور اس کی بجائے جو ہمارے اندر ایک ناخوش ہونے کا پوٹینشیل تھا وہ استعمال کیا. آپ ضرور چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اور بتاؤں کہ پھر اس کو کیسے قابو کیا جائے. جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، ہو سکتا ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے وہ اس سے بہت بہتر ہو. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ انسان کو جو شعور کی طاقت دی گئی ہے اس طاقت کے دو آسپیکٹ ہیں بہت بڑے، دو خزانے ہیں. یعنی اگر کہا جائے کہ اس شخص کو خزانے دیے گئے ہیں اور وہ انسان کو جو دو خزانے دیے گئے ہیں وہ ایک ہے اس کی یادداشت، میموری، اس کا پاسٹ ایکسپیرینس اور اس کی پاسٹ ٹریننگ، اور ایک ہے اس کی امیجینیشن، یعنی وہ کتنا تصورات کے ذریعے سے آگے کا سوچ سکتا ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر انسان کے خوش ہونے کا پوٹینشیل چھپا ہوا ہے، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے غلط استعمال سے انسان کے اندر ناخوش ہونے کا پوٹینشیل چھپا ہوا ہے. اگر ہم اپنی میموری کو ایک گائیڈنگ پرنسپل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے حال اور مستقبل کا فیصلہ کریں تو یہ ایک پازیٹو استعمال ہے میموری کا. لیکن ہم اپنی میموری کو اپنے سر پہ سوار کر کے ایک بوجھ کی طرح لیے پھریں اور اسی کا ہی رونا روتے رہیں اور یہی کہتے رہیں کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا، ماضی میں میرے ساتھ بہت برا ہوا، یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، فلاں شخص نے اتنا کیا. تو وہ چیز جو ہو چکی ہے، جو کہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو تصوراتی طور پر سر پہ سوار رکھنے کا مطلب اپنے آپ کو ناخوش کرنا اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا ہے. اور اسی طرح جو ہماری امیجینیشن ہے اس کو غیر ضروری طور پر اوور انفلیٹ کرنا. پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں وہ شخص مجھے دھوکہ نہ دے دے، کہیں مجھے یہ نہ ہو جائے. انسیکیورٹیز، یعنی ابھی وہ کچھ ہوا نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ ہو چکا ہے اس کو غیر ضروری طور پہ سر پہ سوار کرنا، جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کو اپنے حال میں لا کر اپنے تصورات کے اندر اپنے موجودہ وقت کو تباہ کر دینا، یہ میرے نزدیک زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے ناخوش ہونے کی. اور پاسٹ ایکسپیرینس کو تجربے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس کے ذریعے سے اپنے حال کو خوبصورت بنانا اور مستقبل کے بارے میں ایک بہت خوشگوار ایکسپیکٹیشن کو رکھنا اور اس کے طور پر محنت کرنا، یہ بہت زبردست آسان ٹیکنیک ہے خوش رہنے کی. لہذا میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ خوش ہیں اور ناخوش ہیں یا ناخوش ہیں، اور اگر آپ کا جواب واقعی سچے دل سے یہ تھا کہ نہیں میں خوش نہیں ہوں، تو مہربانی کر کے اس کی وجہ کو تلاش کیجئے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ تمام چیزیں جو آپ کو ناخوش کرتی ہیں ان کا تدارک کیجئے اور خوش رہنا شروع کیجئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتی جلانی ہے تو بٹن دبائیں گے تو بتی جل جائے گی. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ خوش رہنے کا فیصلہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے. ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ اگر میرے ارد گرد کے حالات خراب ہیں تو پھر میں کیسے خوش ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سوچوں کو ارد گرد کے حالات انیشیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمارے اندر کس قسم کا مزاج اور ماحول بنے گا یہ تو میرا اختیار ہونا چاہیے. آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اس پر تو میرا اختیار نہیں ہے. میں کیسے سوچتا ہوں اور کیسے زندگی گزار رہا ہوں اس کا اختیار تو مجھے ہونا چاہیے. تو آپ اپنے اختیار کو استعمال کیجئے اور اس سوال پر غور کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ نے اپنے لیے خوش رہنے کے لیے کیا طریقہ وضع کیا ہے.